بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، ماشاءاللہ بچوں نے بہترین انداز میں پروگرام پیش کیا۔ جیسا کہ ساتھی بتلا رہے ہیں، ایک بادشاہ نے یہ حکم دیا اپنے ملک میں کہ بھائی بیوقوفوں کو لاؤ پکڑ کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا بیوقوف کون ہے۔ ہزاروں بیوقوفوں کو پکڑ پکڑ کے لائے کہ جی یہ لو بیوقوف۔ امتحان لیا تو فیل، وہ بیوقوف نہیں عقل مند نکلا۔ اسی طرح ہزاروں فیل کر دیے بادشاہ نے کہ بھئی میں نے کہا بیوقوف لاؤ اور تم تو ہوشیار لوگوں کو لا رہے ہو بیوقوف بنا کر کے۔ آخر میں جب ہزاروں بیوقوف فیل ہو گئے تو آخر میں ایک بیوقوف کو پاس کر دیا کہ ہاں بھئی یہ بیوقوف ہے اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ بادشاہ نے اس کے لیے سرکاری ہار پہنا دیا گلے میں، جس میں لکھا تھا بیچ میں کہ مہا بیوقوف، بڑا بیوقوف۔ وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیچارہ گھومتا پھرتا رہا، ساری دنیا جان گئی کہ یہ مہا بیوقوف ہیں، بادشاہ نے انعام سے نوازا ہے۔ سلسلہ چلتا رہا، 10-12 سال گزر گئے۔ تو 10-12 سال گزرنے کے بعد اس نے سوچا کہ یار بادشاہ کے پاس چلوں، بادشاہ کس حال میں ہے؟ میں بیوقوف تو میں ہوئی اور ملک کو سب سے بڑا بیوقوف اور سرکاری مہر میرے گلے میں، لیکن چلوں میں پوچھوں کہ بادشاہ کے حال چال کیا ہے۔ وہ آئے، دروازے پہ پہنچے تو اس نے اجازت چاہی بادشاہ سے ملنے کی۔ تو گیٹ مین نے، دربان نے بادشاہ سے کہا بادشاہ وہ بیوقوف، وہ نیشنل بیوقوف آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ نکچا نکھا تو بلا لو۔ گئے، دعا سلام ہوئی۔ بادشاہ اس وقت زندگی کے آخری پڑاؤ میں تھا، بیمار تھا، کمزور تھا، بوڑھا بھی تھا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا بس کا نہیں رہا۔ دعا سلام کے بعد بیوقوف نے کہی بادشاہ آپ کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ کہ میں ایک سفر کی تیاری میں ہوں۔ بادشاہ ایک سفر کی تیاری میں ہوں؟ کہ ہاں۔ کہ کیسا سفر؟ کہ ایسا سفر کہ جہاں سے پھر دوبارہ واپسی نہیں ہو۔ میں ایسے سفر میں جا رہا ہوں۔ کیا ہے بھائی وہ سفر؟ آخرت کا سفر اور موت کا سفر، جہاں سے کوئی واپس نہ آیا نہ آنے کی امید۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں ایسے سفر میں جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہے۔ بیوقوف کہنے لگا بادشاہ ایسا سفر جہاں سے واپسی نہیں ہے؟ لوگ ہاں ایسا سفر، آپ پھر نہیں آئیں گے واپس؟ نہیں آؤ۔ پھر بیوقوف کہتا ہے بادشاہ یہ جو زندگی کا 60-70 سالہ آپ کا سفر تھا دنیا کا، اس سفر میں تو آپ نے کتنی بڑی بڑی جاگیریں، سلطنت، پارک، باغات، محلات، ایئر کنڈیشن کی گاڑیاں، شیمپول، کیسے کیسے انتظامات آپ نے کر لیے اس 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے لیے، جو آپ ایسے سفر میں جا رہے ہیں جس سفر کا کوئی اینڈ اور آخر نہیں ہے، وہاں سے واپسی بھی نہیں ہے۔ اس سفر کے لیے تو آپ نے پہلے سے ہی بہت سارے محلات، بہت سارے باغات، بہت ساری کچہریاں، کمرے، بلڈنگیں تیار کرا دی ہوں گی۔ بادشاہ زاروں قطار رونے لگا
اور کہنے لگا ارے بیوقوف بھائی، میں نے تو اس سفر کے لیے جھونپڑی بھی نہیں بنائی. سمجھ ماری بات؟ ابھی تک جھونپڑی بھی نہیں بنائی اور بالکل میں سفر کے لیے تیار بیٹھا ہوں، اور اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. اب میں چاہوں کہ وہاں مستری بیلدار بھیج کر کے 2-4 کیلا میں کے کوئی باغ لگواؤں، کوئی پارک بنواؤں، تب وہ ممکن بھی نہیں ہے. تو بیوقوف نے ہار نکالا اور بادشاہ کے گلے میں ڈالتے ہوئے یہ کہا، بادشاہ اس ہار کے سب سے بڑے مستحق آپ ہیں. جو آپ نے مجھ کو نیشنل لیول پر مجھے آپ نے بیوقوف اور پاگل گھوشت کیا، میں نہیں کہہ سکتا تھا، چونکہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ کی حکم عدولی کرنے سے گردن ناپ دی جاتی ہے. بادشاہ آپ اتنے بڑے بیوقوف اور نادان ہو کہ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، اس ہار کے مستحق آپ ہیں. اور بادشاہ کے گلے میں ہار ڈال کر اور بیوقوف چلتا پڑا، الیک سلیک کر کے واپس ہو گئے. بادشاہ چیخیں مار مار کر روتا رہا، اپنی زندگی پہ لعنت ملامت بھیجتا رہا، لیکن اب کچھ ہونے جانے والا نہیں. اب تو کام پورا ہو چکا. چند دن بعد بادشاہ اس ہمیشہ ہمیش کے سفر پر روانہ ہو گئے. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان بچوں، کتنا نادان اور بیوقوف ہے وہ آدمی کہ جو دنیا چھوڑ کر جائے اور آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ اور کوئی کام کر کے نہ جائے. جو کچھ ہم دنیا میں کر جائیں گے وہ اگلی زندگی میں کام آئے گا. ہم اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے آخرت کی زندگی کی تیاری کر لیں. ہمیں بھیجا اس لیے گیا ہے، ہمارا مقصد یہ بھیجنے کا، تم دنیا میں جاؤ اور اس 60-70 سالہ زندگی میں رہ کر کے تم اگلی زندگی کی تیاری کرو. اس لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو میرے عزیزو، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی 60-70 سالہ زندگی میں رہ کر ہم اپنی اگلی زندگی کی تیاری کریں. وہاں کے لیے باغات، محلات، پیڑ پودے، بلڈنگیں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، یہ ہم تیار کریں. نکمان صاحب، شراب کی بھی نہریں، شراب کی بھی نہر، لیکن یہ گندی شراب نہیں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس گندی ناپاک اور ان کتوں کے پیشاب والی شراب سے بچ جائے گا، ہم اس کے لیے پاکیزہ شراب پلائیں. جو دنیا کے ڈی جے، بانسری، الگوزار، تومڑی اور یہاں کی میوزک سے بچ جائے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو تمام میوزک سنوائیں گے. جنت میں ڈی جے، میوزک، ہارمونیم، الگوجا، تومڑی، یہ سارے باجے ہیں جنت میں. سنا کبھی یہ باجے سارے؟ ارے سنا نہیں سنا؟ یہ سارے باجے ہیں، بانسری باجے گی، میوزک باجیں گے، شراب پئیں گے، ہزاروں من شراب پی جائیں گے، مست ہو جائیں گے، مسجد میں بیٹھ کر جھومیں گے. لیکن کب؟ جب دنیا کی ناپاک شراب سے ہم بچ جائیں، دنیا کے ناپاک گانوں بجانوں ڈی جے سے ہم بچ جائیں. وہاں حلال طریقے سے ساری چیزیں جنت میں مہیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو تم میں مفلس، کنگال، بھکاری، فقیر، منگتا کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس مال و متاع، سامان، مکان، دکان، کوٹھی، زمین، جائیداد نہ ہو وہ ہے بھکاری، وہ ہے فقیر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلط سمجھے. اللہ کے نبی صحیح آپ سمجھا دیں، صحیح سمجھ لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا غریب، فقیر، محتاج، کنگال، بھکاری، خالی ہاتھ
وہ آدمی ہوگا کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پہاڑوں کے برابر روزوں کا ثواب، نماز کا ثواب، جماعت کا ثواب، حج کا ثواب، تسبیحات کا ثواب، تلاوت کا ثواب، اتنے بڑے بڑے ثواب کما کر لے جائے گا پہاڑوں کے برابر۔ اور یہ پہاڑ کب بنیں گے عبادات کا؟ جب وہ عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ قبول نہیں ہوئی تو پوری زندگی بھر کی ہماری نمازوں کا رائی کے دانہ بھی نہیں بنا، کچھ نہیں بنتا۔ جب قبول نہیں تو رائی کا دانہ بھی نہیں بنا۔ یہ تو اس بندے کا حال ہے جس کی نمازیں پہاڑوں کے برابر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بلائیں گے قیامت کے دن، آ جاؤ بھائی سلیمان، تمہارے تو بڑے بڑے نیکیاں، بڑے بڑے پہاڑ، آ جاؤ سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پہاڑ نمازوں کا، یہ روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عمرے کا، جماعت کا، تسبیحات کا، تلاوت کا، خیرات کا، یہ دیکھو سارے تیرے پہاڑ ہیں، اتنے بڑے بڑے کام تو نے کیے۔ اور وہ بہت خوش ہوگا اور وہ سمجھے گا بس میں گیا جنت میں، میرا کام بن گیا۔ اللہ کی مخلوق میں سے، بندوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کھڑا ہو کر الہی قد شتم ھذا، اس نے میرے لیے گالی دی تھی۔ کیا دی تھی؟ بولو، گالی۔ اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی سلیمان گالی دی؟ کہ ہاں جی گالی دی۔ یہ صرف ایک کورٹ ہے اللہ کی جس میں نہ جھوٹ بولا جائے گا نہ جھوٹ سنا جائے گا، نہ جھوٹ بولا جائے گا نہ جھوٹ سنا جائے گا۔ وہاں ہر انسان سچ سچ بولے گا۔ سلیمان دی گالی؟ کہ ہاں جی دی۔ بھائی تو نے گالی کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اگر جی میں گالی کے بدلے میں تھپڑ مارتا یا گالی کے بدلے گالی دیتا، مجھے 80 گالی ملتی، 100 تماچے ملتے اور میری بے عزتی ہو جاتی، دنیا کی عدالت میں بھی جاتا تو مجھے انصاف ملنے کی امید نہیں تھی۔ الہ العالمین، میں نے سمجھا اللہ کی سپریم کورٹ میں فیصلہ کرانا، الہ العالمین میرا فیصلہ آپ کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سلیمان کیا کہوں اس بندے سے؟ الہ العالمین میں حاضر ہوں، جو کچھ میرے خلاف فیصلہ ہو۔ اللہ فرمائیں گے پوری زندگی کے نمازوں کا جو یہ پہاڑ ہے، ایک گاڑی میں اس چھوٹے خاں کے لیے دے دے۔ ایک گاڑی تمام زندگی کی نمازوں کے ثواب کو پہاڑ کو لے جائے گی، لے ڈوبے گی۔ اللہ میری قوم کو گاڑیوں سے بچنے کی توفیق عطا۔ پھر ایک آدمی اور کھڑا ہوگا، قد قذف ھذا، اس نے میرے پتھر مارا تھا۔ سلیمان مارا پتھر؟ کہ جی ہاں مارا تھا۔ بھائی تو نے پتھر کا بدلہ دنیا میں کیوں نہیں لیا؟ الہ العالمین اگر میں پتھر کے بدلے پتھر مارتا تو الہ العالمین یہ میری گردن الگ کر دیتا۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی اس سے مقابلہ کرنے کی، کیوں کہ 3 مرتبہ لگاتار سرپنچی کا الیکشن دیے جیتا تھا، چلتا پھرتا تھی، SHO DSP سے اچھے تعلقات تھے، میری جرأت نہیں تھی میں سرپنچ صاحب کے خلاف کھڑا ہو سکوں۔ الہی آپ کی سپریم کورٹ ہے، میرے پتھر مارنے کا بدلہ دلوا دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے سلیمان بتا، الہ العالمین میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہ روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کے تینوں پہاڑ ایک پتھر کے بدلے ان کے لیے دے دو، میں نے دے دیے۔ اس طرح معاملہ چلتا رہے گا، تمام پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کا بھکاری، میری امت کا فقیر خالی ہاتھ یہ ہے، بہت کچھ لایا تھا لیکن آج خالی ہاتھ رہ گیا۔ میرے بھائیوں، زندگی گزاریں تو ایسے ہمارے ذمے کسی کی گاڑی نہ ہو، کسی کا پتھر نہ ہو، کسی کا حق نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کی ایک بلان، اسے کہتے ہیں فارسی میں بالشت، اسے کہتے ہیں عربی میں شبر، شبر بائی شبر، بلاند بائی بلاند، اگر ناحق کسی کی زمین دبا